السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق سورہ یاسین کی آیت نمبر 20 تا 25 پڑھیں گے۔ بچوں، آپ کی عربی کی کتاب کے صفحہ نمبر 133 پر یعنی 133 پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں ہے آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين۔ وجاء اور آیا، جاء کا مطلب ہوتا ہے آیا، آیا کم آیا، ٹھیک ہے۔ وجاء اور آیا، من منے سے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، من سے، اقصی، اقصی کہتے ہیں دوسرا سرا، دوسرا کنارہ، ایک یعنی دور کا کنارہ، ٹھیک ہے۔ اقصی دور کا کنارہ، المدینہ شہر، وجاء من اقصی المدینہ اور آیا شہر کے دوسرے کنارے سے، رجل آدمی، یسعی دوڑتا ہوا، یسعی کا مطلب ہے دوڑتا ہوا، قال کہا اس نے، قال کا مطلب ہے کہا، اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اتبعو تم پیروی کرو، تم پیچھے چلو، ٹھیک ہے، پیروی کرو یعنی پیچھے چلو ان کے، المرسلین رسولوں کے، یعنی اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ اے میری قوم پیغمبروں کے پیچھے چلو، اتبعو تم پیروی کرو، اتبعو تم پیروی کرو، من لا یسألکم، من جو لا یسألکم تم سے سوال نہیں کرتے، یعنی ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی سوال نہیں کرتے، تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، تم سے کوئی اپنا مطلب نہیں رکھتے، کوئی مقصد نہیں رکھتے۔ یعنی یہ وہ آدمی تھا جو اپنی قوم کی طرف شہر کے دوسرے کنارے سے آیا اور اپنی قوم کو وہ سمجھا رہا ہے کہ اے میری قوم، رسولوں کی، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں اور رسولوں کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی سوال نہیں کرتے، تم سے کچھ مانگتے نہیں، تم سے کوئی فائدہ نہیں لیتے، اجرن کوئی اجر کوئی فائدہ، وہم اور وہ مہتدون ہدایت یافتہ ہیں، یعنی ایسوں کی پیروی کرو کہ جو تم سے صلہ نہیں مانگتے اور سیدھے رستے پر ہیں۔ یعنی یہ شخص جو ہے وہ اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میری قوم، ان لوگوں کے یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کا جو ہے وہ اتباع کرو، پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو، یعنی یہ ایسے پیغمبر ہیں کہ جو تم سے کچھ مانگتے نہیں، تم سے کوئی سوال نہیں کرتے، تم سے کوئی جو ہے وہ اجر نہیں مانگتے، اور یہ سیدھے راستے پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، یعنی سیدھے راستے پر ہیں، نیکی کے راستے پر ہیں۔ وما اور کیا ہوا، وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، وما اور کیا ہوا، لی مجھے، لا اعبد کہ نہ میں عبادت کروں، الذی وہ جس نے، فطرنی پیدا کیا مجھے، والیہ اور اسی کی طرف، ترجعون لوٹ کر جاؤ گے، یعنی مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش یعنی اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اس کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی وہ شخص جو شہر کے ایک دوسرے کنارے سے آیا تھا، اپنی قوم کو وہ نصیحت کرتا ہے کہ مجھے، یعنی وہ یہ بات، اس بات پر وہ اس بات کی تاکید کر رہا ہے کہ مجھے کیا ہے، مجھے کون سا مسئلہ ہے، کون سی تکلیف ہے، مجھے کیا ایسا یعنی پرابلم ہے کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں، میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف ہی ہم سب نے، یا تم نے یا میں نے، ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ یہاں پر
وہ اپنی قوم کو مخاطب ہو کر یہ بات کہہ رہا ہے کہ اللہ کی کیوں نہ پیروی کروں میں کہ جس نے مجھے پیدا کیا۔ اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم۔ اتخذ کیا میں بنا لوں، یعنی یہاں پر دو حمزہ آئی ہیں جس کا مطلب ہے کیا۔ اتخذ کیا میں بنا لوں، من سے دونی اس کے سوا، یعنی کیا میں اس کے سوا، اس کے بغیر کسی اور کو معبود بنا لوں، آلہتن یعنی معبود بنا لوں، ایسے معبود بنا لوں، ان یردن اگر وہ چاہے، الرحمن اللہ اگر اللہ چاہے، بضر کوئی نقصان، لا تغنی نہ کام آئے، عنی میرے، شفاعتہم ان کی سفارش۔ یعنی یہاں پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا میں اللہ کے سوا ان کو معبود بنا لوں جن کی کوئی سفارش مجھے اس وقت کام نہ آئے جب میرا اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے۔ یعنی اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بھی ایسی ہستی یا ایسی ذات جن کو تم لوگ معبود بناتے ہو وہ میرے کسی کام نہیں آئیں گے اگر اللہ مجھے تکلیف پہنچانا چاہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے۔ تو اللہ کے سوا کوئی معبود جو ہے وہ، یعنی جن کو تم معبود بناتے ہو، وہ کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ شیئوں کچھ بھی، ولا اور لا ینقذون نہ چھڑا سکیں وہ مجھے، یعنی اگر اللہ کی پکڑ مجھے آ جائے تو کوئی بھی مجھے چھڑا نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ انی بے شک میں، اذن اس وقت، لفی البتہ، ضلال گمراہی، البتہ گمراہی میں، مبین کھلی، کہ تب تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ یعنی اگر اللہ کو چھوڑ کر میں نے کوئی اور معبود بنا لیے جو کہ مجھے اللہ کے سامنے کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، تو پھر تو میں کھلی گمراہی میں، واضح گمراہی میں مبتلا ہو گیا، کھلی گمراہی میں چلا گیا۔ انی بے شک میں، آمنتو ایمان لایا، بربکم تمہارے رب پر، فاسمعون پس تم میری سنو، یعنی میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں، سو میری بات سن رکھو۔ یعنی یہ ان لوگوں سے بات کر رہا ہے، اپنے شہر کے لوگوں سے بات کر رہا ہے کہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، پس تم میری بات سن رکھو۔ تو پیارے بچوں، یہاں تک آیت نمبر 25 ہے، یہاں تک آپ اس ترجمے کو اچھی طرح سے یاد کیجئے گا، ٹھیک ہے، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔